کنٹینیو کر دینا ہے، اور یہ یہاں پر وہ کہتے ہیں اسپیس ریکوائر 3.2 GB ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے. تو آپ دیکھ لیجیے جہاں اس کو آپ لوگوں نے کرنا ہے، ٹھیک ہے. نیکسٹ کر دیتے ہیں. اب میں ذرا دیکھ لوں کہ میرے ادھر اتنی اسپیس ہے سی ڈرائیو کے اندر یا نہیں ہے. ہم اس میں جاتے ہیں تو 16 GB پڑا ہوا تو ہو جائے گا. اس کو میں نہیں کر رہا، تو جسٹ آپ لوگوں نے اس کو نیکسٹ کرتے ہیں. یہ دو میرے پاس سیٹ اپ کھلے ہوئے ہیں، تو ایک کو میں کینسل کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے. آپ نے نیکسٹ کرنا ہے. یہاں سے آپ انٹیلیجی آئی ڈی کمیونٹی ایڈیشن ڈیسک ٹاپ شارٹ کٹ بنا لیں. ایک یہ پلیز آپ نے ایڈ کرنا ہے، اپڈیٹ پاتھ ویریبل. یہ ایڈ آپ لوگوں نے کرنا ہے، ٹھیک ہے. ایڈ ساتھ ہمیں ڈاٹ جاوا کے اوپر کام کرنا ہے، ٹھیک ہے. گرو بھی ہمیں گریڈل کا اوپر کلک کر دیں. ایڈ اوپن فولڈر ایز پروجیکٹ، اس کو بھی کر دیتے ہیں. تو جو ہمیں چاہیے فی الحال ہمیں جاوا اور گریڈل چاہیے، تو ہم اس کو نیکسٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ انسٹال ہونا ہمارے پاس شروع ہو گیا. یہ کچھ ٹائم لے گا، تو یہ جب انسٹال ہوگا تو ہم نیکسٹ اس کے اوپر چلتے ہیں کیسے آپ ہو جائے گا. اچھا، اتنی دیر میں اگر آپ لیٹ سی کسی کوشچنز ہیں تو وہ پلیز پوچھ لیں. جتنا ہم لوگوں نے کام کیا ہے، کوئی پریکٹس کی ہو، سمجھ نہ آئی ہو، تو وہ پلیز پوچھ لیں. تو یہ ہمیں ود ان 5 منٹ میں 5 منٹس میں ہو جائے گا. اس سے زیادہ وہ پلیز پوچھ لیں. یس پلیز پوچھیں. مثلاً جی جی بالکل بالکل ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے. ہم ایک ہی کے اندر کر سکتے تھے، لیکن یہ ہے کہ جتنا کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنا آپ پریکٹس کرو گے نا، کوڈ کرو گے، جتنا ہاتھ سے آپ ٹائپ کرو گے نا چیزوں کو، تو وہ زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. یعنی کبھی آپ سے یہی پوچھ لیتا ہے کہ لیٹ سی کہ جاوا کے اندر آپ نے کوئی چیز کنسول کے اوپر شو کرانی ہے تو کیا کریں گے. تو سمپل ہے، سسٹم ڈاٹ آؤٹ ڈاٹ پرنٹ لائن کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو جتنا آپ لکھو گے نا، اب سسٹم کا آپ نے ایک چیز دیکھا ہوگا کہ سسٹم کو آپ ایس کیپیٹل ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جب آپ بار بار چیزوں کو کر رہے ہوتے ہیں تب ہے، ادروائز ایک لائن کے اندر یہ ساری چیزیں آ سکتی ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. جی جی، کسی اور کا کوشچن ہے تو ہو سکتا ہے. ویسے اس کا آئیڈیا ہو گیا تھا آپ لوگوں کو کلاسز کا اور آبجیکٹس کا. اصل چیز بیسک یہی ہے، 10 سے 20% جو ہے نا وہ آپ لوگوں کا یہی ہے. 10 سے 20% اگر آپ کو سمجھ آ جائے کہ کلاسز کے ہیں آبجیکٹس کے ہیں، کیونکہ آگے چل کے ہم اسی کے ساتھ کھیلنا ہے. نیکسٹ ہماری جو کلاس ہوگی نا اس کے اندر ہم بات کریں گے کنسٹرکٹرز کی، کہ کنسٹرکٹرز کیا ہوتے ہیں، اور کنسٹرکٹرز، اور اس کے بعد ہم انکیپسولیشن کی بات کریں گے. اگر آپ نے کل دیکھا ہوگا تو ہم نے جو کلاس میں اس کے ساتھ پبلک لگایا ہوا تھا. ہم نے جو ایٹریبیوٹس لگائے تھے نا، ایسے میں دیکھیں اوپن کھا ہی لیتا ہوں یار. یہ ہے ہمارے پاس، اس پہ ہم کلک کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اگر یہ اوپن ہو جاتی ہے تو، کیونکہ ہاں یہ ہو گیا. یہاں اگر آپ دیکھیں نا کلاس کے ساتھ پبلک لگا ہوا ہے، تو اس کے ایکسیس اسپیسیفائی کی جو 4 ٹائپس ہوتی ہیں ایکسیس اسپیسیفائرس کی. پبلک ہے، پرائیویٹ ہے، ڈیفالٹ ہے، پروٹیکٹیڈ ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں اگر ہم نیچے دیکھیں تو ہمارے پاس جتنے بھی ایٹریبیوٹس ہیں نا، ان کے ساتھ کوئی ایکسیس اسپیسیفائر نہیں ہے. نہ پبلک لکھا ہوا ہے، نہ پروٹیکٹیڈ لکھا ہوا ہے، نہ پرائیویٹ لکھا ہوا ہے. تو یہ بائی ڈیفالٹ ان کے ساتھ ہوتا ہے، وہ ڈیفالٹ ہوتا ہے. ان کے ساتھ جو ایکسیس اسپیسیفائر ہے وہ ڈیفالٹ ہے. ڈیفالٹ کیا چیز ہے کہ وہ ود ان پیکج ایکسیس ہوتا ہے. پیکج کیا چیز ہے اس کو ہمیں ڈیٹیل میں جانا ہے. اچھا، ایک اور چیز دیکھیں، ہم نے میتھڈ 1 بنایا تھا جس کا نام ڈسپلے ہے، یا ڈسپلے کا میتھڈ بنایا.
ڈسپلے کا بنایا تھا، اور ایک ہم نے بنایا تھا اسٹڈی کا۔ یہ میتھڈز ہیں، یہ بیہیویئر ہے۔ اب جو ہم نے کنسٹرکٹر پڑھنا ہے نا، کنسٹرکٹر، اس میں اور باقی جو میتھڈز ہیں ان میں فرق کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی یہاں پر آپ دیکھیں گے تو آپ کے پاس ایک ڈسپلے انفو کا میتھڈ ہے، ایک اسٹڈی کا میتھڈ ہے۔ کنسٹرکٹر کیا ہوتا ہے کہ جو کلاس کا نام ہوتا ہے نا، جو کلاس کا نام ہوتا ہے، مثلا اس کلاس کا نام ہے یونی اسٹوڈنٹ، تو اس میتھڈ کا نام بھی کیا ہوگا؟ یونی اسٹوڈنٹ ہی ہوگا۔ اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کلاس کے اندر کوئی میتھڈ ہے جس کا نام وہی نام ہے جو کلاس کا نام ہے، تو اس کا مطلب وہ کنسٹرکٹر ہے۔ یہاں پر اگر آپ دیکھیں، اگر یہاں پر آپ دیکھیں تو اس والے میتھڈ کے اندر کوئی پیرامیٹر پاس نہیں ہو رہا، پیرامیٹر پاس نہیں ہو رہا، پیرامیٹر، پیرامیٹر سے کیا مراد ہے کہ یہاں پر کوئی ہمارے پاس ویلیو پاس کرتے ہیں نا، ایکس کی اے کی ویلیو یا بی کی ویلیو یا سی کی ویلیو۔ اچھا، اس میں کوئی پیرامیٹر نہیں ہے، تو مین اگر یہاں پر کلاس کا نام ہوگا اور کوئی پیرامیٹر نہیں ہوگا تو یہ ڈیفالٹ کنسٹرکٹر ہے۔ اگر یہاں پر کلاس کا نام ہے اور یہاں پر کوئی پیرامیٹر ہے تو وہ پیرامیٹرائز کنسٹرکٹر ہے، پیرامیٹرائز کنسٹرکٹر ہے۔ ایک ہوتا ہے ہمارے پاس کاپی کنسٹرکٹر بھی ہوتا ہے، وہ ہم مزید ڈیٹیل میں جائیں گے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ یار یہ جو کنسٹرکٹر ہم بناتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے، کیوں بناتے ہیں، ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن سمپل سے ہے کہ اس جو ہم نے ایٹریبیوٹس بنائے ہیں نا، یہ والے ایٹریبیوٹس، ان کو ہم انیشیلائز کرنا چاہ رہے ہیں کس کے اندر؟ یہاں پر اس میتھڈ کے اندر ہم انیشیلائز کرنا چاہ رہے ہیں۔ تب ہم کیا کرتے ہیں؟ بیسیکلی کلاس کا کنسٹرکٹر بنتے ہیں۔ ابھی ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا، ہاں تقریباً یہ دیکھیے گا کہ ہمارے پاس یہ ہو گیا ہوگا ہے، تو ریبوٹ ہمیں حالانکہ اس کے لیے ریبوٹ چاہیے ہوتا ہے کیونکہ ہم نے وہ بات کیا، سیٹ کیا تھا نا، لیکن چلے ہم اس کو فنش کرتا ہوں میں، ٹھیک ہے، ریبوٹ نہیں کر رہا تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اچھا جی، ہمارے پاس یہ دیکھیں جی، یہاں پر آپ جائیں گے تو انٹیلیجے کا ہمارے پاس کمیونٹی ورژن انسٹال ہو چکا ہے۔ میں نے اس کے اوپر ڈبل کلک کرتا ہوں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اچھا، تو ہمارے پاس کچھ اس طریقے سے پھر ہمارے پاس آ جائے گا یہ والی، مین کہ آپ کچھ امپورٹ سیٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں کرنا چاہ رہے، کہ ویژول اسٹوڈیو سے کرنا چاہ رہے ہیں یا کرسر سے ہم کہتے ہیں اسکپ کر رہا ہوں میں اس کو، فی الحال اسکپ کر دیں۔ جب اسکپ کریں گے تو آپ کے پاس اس طرح کا انٹرفیس فرسٹ ٹائم آ جائے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں، اگر ہمارے پاس پہلے سے پروجیکٹ پڑا تو اس کو اوپن کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ادروائز آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پر نیو پروجیکٹ میں جانا ہے اور یہاں پر پروجیکٹس، یہاں پر نیو پروجیکٹ پر کلک کر دیا، ٹھیک ہے۔ نیو پروجیکٹ کے اوپر کلک کیا ہے تو یہاں پر ہم نے کوئی نام دینا ہے، لیٹ سے ہم کہتے ہیں جی فرسٹ پروگرام، اس کا نام دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم سمپل کیا کریں کہ یہاں پر کہتے ہیں پریکٹس کو، پریکٹس انڈرسکور کوڈ۔ اچھا، یہاں پر دیکھیے گا پلیز، ہم نے جو پروجیکٹ کی لینگویج سلیکٹ کی وہ جاوا ہے، اور یہاں سے آپ نے انٹیلیجی آئیڈیا، اگر آپ نے جے ڈی کے انسٹال کیا ہوا تو اوکے، اگر نہیں کیا ہوا تو کچھ اس طریقے سے آ رہا ہوگا، نو جے ڈی کے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، جسٹ یہاں پر کلک کرنا ہے، یہاں پر آپ نے ڈاؤن لوڈ جے ڈی کے اوپر جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ خود سے ہی جے ڈی کے کو ڈاؤن لوڈ کرنا شروع کر دے گا، لیکن کیونکہ پہلے سے میرے پاس انسٹال ہوئی ہے، اس میں سے کون سا آپ نے کرنا ورژن، میں کہتا ہوں یار یہ جو 24 ہے نا ورژن لیٹسٹ والا، چلے اسی کو کر لیتا ہوں، اور آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ کہتا ہے جے ڈی کے ول بی ڈاؤن لوڈ اینڈ انسٹال آن دا پروجیکٹ کریشن، ٹھیک ہے، اینڈ سیمپل کوڈ، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کوئی تھوڑا سا سیمپل کوڈ بھی ایڈ کر دو، ٹھیک ہے۔ ماڈیول کا نام یہ ہے، یہ ساری چیزیں، یہ یہاں تک ٹھیک سمجھ آ گئی، نیم ہے اور یہ ساری چیزیں، اور آپ نے یہاں پر کریٹ کے اوپر کلک کرنا۔ جب آپ کریٹ کے اوپر کلک کریں گے تو یہ دیکھیے گا کہ آپ کے پاس وہ جے ڈی کے بھی ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی، اور اس طریقے سے کوئی آپ کے پاس انٹرفیس اوپن ہو جائے گا۔ اچھا، تو جسٹ آپ دیکھیے گا یہاں پر جو یہ مسئلہ آ رہا ہے نا، میری طرف اسٹرنگ کا مسئلہ آ رہا ہے، سسٹم کا مسئلہ آ رہا ہے، یہ ساری چیزیں اگر ہم، آپ کو یاد ہوگا کہ ہمیں ری بوٹ چاہیے تھا، ہم نے ری بوٹ نہیں کیا، وہ ون کا فولڈر، بلکہ ابھی یہ نیچے بھی آپ دیکھیں گے تو ہمارے پاس یہ ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔
مین کہ آپ جب سسٹم کو ریسٹارٹ کرو گے یہ ساری چیزیں اوکے ہو جائیں گی. تقریباً یہی پروسیجر ہے آپ لوگوں کا نا اس کو ڈاؤن لوڈ کرنے کا انسٹال کرنے کا. جب آپ کے پاس یہ ہو جائے گا ایک اور چیز آپ نے یاد رکھیں کہ یہاں پر جو کلاس کا نام ہے نا کلاس کا نام مین ہے اور یہاں پر دیکھیں یہاں پر بھی کیا ہے مین ہے. ٹھیک ہے مین ڈاٹ جاوا اور اس کے اندر ہمارے پاس کیا ہے مین میتھڈ ہے تو یہ ہمارے پاس رن ہو جائے گا. ٹھیک ہے ابھی یہ خیال یاد. اچھا تو یہ ذرا جو ہے نا ہمارے پاس ریڈی کے شاید اس کا ٹائم کچھ زیادہ لے رہی ہو. یہ کافی ٹائم لے رہی ہے. ٹھیک ہے جی تقریباً یہی پروسیجر ہے اور اس کے بعد آپ کو رن کرنا ہے اور کوڈ آپ کو میں نے دے دیا ہوا ہے تو آپ لوگ اس کو فالو کیجیے گا. ٹھیک ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کریں اس کو ذرا رن کریں. دونوں فائل پڑی ہوئی ہیں ہمارے پاس یونیورسٹی اسٹوڈنٹ کی پڑی ہوئی ہے یہاں سے کاپی کر لیجیے گا وہاں پر پیسٹ کر دیں. ٹھیک ہے اور نئی فائل کیسے کریٹ کرنی ہے وہ آپ کو آئیڈیا ہے ہی آپ اس سے بھی دے سکتے ہیں. سورس میں جا کر آپ لوگوں نے یہاں پر رائٹ کلک کرنا ہے جاوا میں جانا ہے یہاں پر جو بھی نام دینے لگے اسٹوڈنٹ کی کلاس ہے تو وہ آپ لکھیں گے وہ اسٹوڈنٹ کی کلاس بن جائے گی. ٹھیک ہے تو یہ کچھ اس طریقے سے ہے. یہ ٹائم دے رہا ہے کافی تو آج ہی ہم کلاس یہاں پر اینڈ کرتے ہیں اور انشاءاللہ مجھ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ کلاس کے اندر. ٹھیک ہے تھینک یو.